السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راستے میں چلتے ہوئے ایک شخص کو، ایک لڑکے کو ایک دوسرا آدمی سلام کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے سلام کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم میرا وہ حق ادا نہیں کرو گے جو تم پر واجب ہے۔ وہ حیران ہو جاتا ہے، آخر اجنبی انسان، اس کا فلاں میرے اوپر کیا حق ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی آپ سلام کا جواب تو دیجئے یا پھر وہ بات بتائیے کہ ایسا کون سا حق ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں روزانہ کسی مہمان کے ساتھ میں کھانا کھاتا ہوں، آج بھی میں مہمان کی تلاش میں ہوں لیکن کوئی مل نہیں رہا ہے، اگر تم میرے مہمان بنو گے تو ٹھیک ہے، میرے ساتھ گھر پر چلیے۔ وہ دوسرا انسان اس کی دعوت قبول کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ میں اس کے گھر جانے لگتا ہے۔ جب یہ اپنے گھر پہنچتا ہے، اپنے خیمے کے پاس میں پہنچتا ہے تو باہر سے آواز دیتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کسی لڑکی کی، وہ کہتی ہے لبیک میرے بھائی۔ یہ کہتا ہے کہ بہن ایک مہمان مل گیا ہے، کھانے کی تیاری کرو۔ تو اندر سے وہ لڑکی کہتی ہے کہ بھائی مہمان کے مل جانے پر اللہ کا شکریہ تو ادا کرنے دو۔ وہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرتی ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے، اور اس کے بعد میں یہ شخص اس اجنبی انسان کو اپنے خیمے کے اندر لے کر کے جاتا ہے، اور مہمان کے لیے یہ تو بکری ذبح کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، اور یہ اجنبی انسان یہی بیٹھا ہوا رہتا ہے۔ اجنبی کہتا ہے کہ میری نظر ایک خوبصورت لڑکی پر پڑتی ہے، میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں، بے حد حسین، بے حد خوبصورت، کہ اچانک دیکھتے دیکھتے اس لڑکی نے مجھے پکڑ لیا اور اس نے مجھ سے کہا کیا دیکھ رہے ہو چھپ چھپ کر؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا؟ زنا العین النظر، کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، آنکھوں کا جو زنا ہوا کرتا ہے وہ فقط دیکھنا ہے، آپ کسی غیر محرم کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ آنکھوں کا زنا کہلاتا ہے۔ پھر لڑکی کہتی ہے کہ میرا مقصد تمہیں ڈانٹنا نہیں، ذلیل کرنا نہیں، بلکہ صرف تہذیب سکھانا ہے تاکہ تم آئندہ ایسا نہیں کرو۔ اس کے بعد میں یہ کھانا کھاتے ہیں سب لوگ، اور رات کا جب وقت ہوتا ہے یہ لڑکا اور اجنبی انسان خیمے کے باہر تفریح کے لیے، ٹہلنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ رات کا کچھ حصہ گزرا تو خیمے سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کے بعد میں یوں ہی رات گزر جاتی ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ اجنبی انسان کہتا ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ تو یہ لڑکا کہتا ہے کہ وہ میری بہن کی آواز تھی جو رات کو زندگی بخشتی رہتی ہے، وہ روزانہ اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی ہے۔ تو یہ شخص کہتا ہے یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے، تم مرد ہو، تمہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے رات میں۔ وہ اجنبی انسان کہتا ہے کہ یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے، تم مرد ہو، تمہیں تلاوت کرنی چاہیے، اور تم سو جاتے ہو، تمہاری بہن تلاوت کرتی ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ کوشش تو میں نے بھی بہت کی تلاوت کرنے کی، لیکن یہ تو اللہ رب العزت نے جس کو توفیق دی ہے اسی کے حصے میں قرآن پاک کی تلاوت آئی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، جبکہ کوشش تو میں بھی بہت کرتا ہوں کہ میں بھی روزانہ تلاوت کیا کروں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے، آج کل ہم بھی ایسا ہی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے وہی اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہی نماز پڑھتا ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ توفیق کن لوگوں کو ملتی ہے اور کن لوگوں کو اللہ رب العزت توفیق نہیں دیتا۔ تو دیکھیے، جو لوگ گناہوں سے بچتے رہتے ہیں اللہ رب العزت انہیں قرآن کی تلاوت کی، نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور جن لوگوں کو توفیق نہیں ملتی اچھے کام کرنے کی، عبادت کرنے کی، تو سمجھ لیجئے کہ وہ کچھ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو گیا ہے، اور جب اللہ ناراض ہے تو انہیں توفیق نہیں دینا چاہتا، وہ اپنی بارگاہ میں نہیں بلانا چاہتا۔ لہٰذا پہلے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں، استغفار کریں، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو اور وہ ہمیں بھی نمازیں ادا کرنے کی توفیق دے۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔